بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عمران احمد ایک بار پھر حاضر خدمت ہے GNN کراچی اسٹوڈیوز سے۔ کراچی میں بھی بھائی بڑی گہما گہمی ہو رہی ہے سیاسی طور پہ، کافی عرصے بعد یہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ یقیناً اس کو شہریوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کراچی اس وقت بڑی گہما گہمی کا مرکز ہوا ہے، بڑا ہاٹ ہوا ہے سیاسی حوالوں سے۔ اگر دیکھا جائے کل ایک پریس کانفرنس ہوئی بڑی، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب، فاروق ستار صاحب وہ آ کے MQM کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد سے جو ایک تبدیلی آنی شروع ہوئی، یا یوں کہہ لیں کہ MQM کی ری برانڈنگ کے بعد سے جو تبدیلی آنی شروع ہوئی، اس میں سب سے بڑا مثبت پہلو جو سامنے آیا، جو MQM 6 مہینے سے ایک تگ و دو کر رہی تھی، ایک کوشش کر رہی تھی کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ان کے کہے پہ یا ان کے معاہدے پر کان نہیں دھر رہی تھی پیپلز پارٹی۔ رات گئے اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس ہوا پیپلز پارٹی کا، اور پھر رات کے تقریباً 1:30-2 بجے MQM کا جو وفد تھا اس کو مدعو کیا گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ جی ہم آپ کی مطالبات مان رہے ہیں اور جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ہو گیا کل رات کا جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور یہ ایک MQM کی ری برانڈنگ کے بعد یا MQM کے جو پرانے رہنما تھے ان کے واپس MQM کے آنے کے بعد یہ ایک بڑی پیش قدمی تھی، ایک بڑی پیش رفت تھی، جس سے ظاہر ہوا کہ اتحاد کی وجہ سے جو اتحاد کے بعد جو اثرات آئے وہ بڑے حوصلہ افزا تھے۔ اچھا، اگر حد بندیوں کی بات کریں یا حلقہ بندیوں کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کراچی کے شہری بھی بڑے تشویش کا شکار تھے کہ یہاں پر جو ان کو یہ تصور ہے یا ان کے بارے میں یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ مقامی جو لوگ ہیں ان کی جو ان کے منتخب ہونے کی جو امید ہے وہ بہت کم رہ جائے گی۔ اب جو یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی تو ان کو بھی کچھ حوصلہ بڑھا ہے، اور پھر MQM نے نئے رہنماؤں کے آنے کے بعد دوبارہ واپسی ان کے مرج ہونے کے بعد ایک اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، اور آج انیس قائم خانی کی قیادت میں ایک پورا MQM کا وفد نکلا ہے شہر کے دوروں پر، اور کل جنرل ورکر اجلاس بلا رہے ہیں۔ پھر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آج دوپہر کو ہوئی کہ جی الیکشن کمیشن نے حکومت سندھ کی جو نوٹیفیکیشن تھا حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ جی حلقہ بندیوں تک الیکشن نہ ہوئے جائیں، اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جی الیکشن ہوں گے۔ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ابھی آج یا کل پتہ چل جائے گا، اور ابھی جو تازہ ترین اطلاع ہے کہ جی یہاں پہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں کالعدم تنظیموں کی طرف سے دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے۔ اچھا، یہ کچھ دن پہلے آپ نے اخبارات میں خبر بھی پڑھی ہوگی، جو کالعدم TTP ہے اس نے بھی دھمکیاں دی تھی کہ ہم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اگر اس ماحول میں الیکشن ہونے ہیں تو بھائی الیکشن نہ ہو تو بہتر ہے۔ ایسے ماحول میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے کہ کراچی کے شہری بھرپور طریقے سے اس میں حصہ نہ لیں۔ یہ وہ الیکشن ہے جو گلی گلی، محلے محلے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں وہ الیکشن ہوں گے۔ اس کے لیے سیکیورٹی بہت ضروری ہے، اس میں سیاسی گرما گرمی بھی ہوگی، اس میں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے۔ تو رینجرز، پولیس، فوج یہ بہت ضروری ہے ان انتخابات کے لیے۔ فوج پہلے معذرت کر چکی ہے، رینجرز کے پاس بھی رینجرز کے پاس بھی اتنی تعداد میں اہلکار نہیں ہے کہ وہ گلی گلی تعینات کر سکیں۔ پولیس اہلکار جو ہیں وہ 63,000 استعمال ہونے اس الیکشن میں کراچی اور حیدرآباد میں، اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں ابھی تک پولیس کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کی ڈپلائمنٹ ایک طرف، یہاں پر جو انتخابی عملہ ہے اس کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اب ہم دوبارہ اگر یہ اس طرف آئیں، MQM کی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں تو MQM کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا، MQM کو شہر کے حق میں کچھ دکھانا ہوگا کر کے، اور دوبارہ وہی MQM دیکھنا چاہتے ہیں جس نے کراچی کی خدمت کی دہشت گردی سے ہٹ کے، کیونکہ اب دہشت گردی کی یا دکانیں بند کرانے کی یا زبردستی کاروبار بند کرانے کی یا زور زبردستی ووٹ ڈلوانے کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ MQM کو صاف ستھرا ہو کے خالصتاً اردو بولنے والے جن کی وہ نمائندگی کرتی ہے اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔
PSP के मिलने से MQM को ये फ़ायदा भी होगा कि जो PSP ने कराची के सिंधी, बलोच, पठान, महाजिर में लाए थे, उनकी भी जहन साजी की गई है कि तुम कराची में रहते हो तो सिर्फ महाजिर ही के हक़ में नहीं कि कराची बेहतर हो, यहाँ पे रहने वाले बहुत बड़ी तादाद में पख्तून भाइयों को, बलोच भाइयों को और आपके सिंधी भाइयों को, पंजाबी भाइयों को भी फ़ायदा होगा। ये एक बड़ी एक सपोर्ट मिलेगी MQM को PSP के MQM में आने से कि इसके साथ पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी भी इनके साथ होंगे। और दूसरी बात एक जो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मुस्तफ़ा कमाल ने शुरू दिन से आवाज़ उठाई थी और MQM भी उठाती रही है, लापता अफराद, उनकी भी बात करेंगे। लापता अफराद जो हैं वो अच्छा खासी तादाद में जो हैं, तकरीबन 100-150 के करीब लापता अफराद हैं जिनको PSP कहती है। PSP ने तकरीबन 550 से ज़ायद अफराद को जो लापता थे उनको बाजियाब करा के राब्ते करके उनकी गारंटी दे के, उनकी ज़मानतें देकर उनको बाजियाब कराया है। वो एक बहरहाल उनका क्रेडिट है जिसको वो साबित भी करते हैं, कागजात भी पेश करते हैं, उन लोगों को भी पेश करके साबित करते हैं कि जी उन्होंने 550 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको उनके घर वालों से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से मिलवाया। अब लापता अफराद जो रह गए हैं उनको भी आ जाना चाहिए, उनकी भी बाजियाबी बहुत ज़रूरी है और उससे एक इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जितने अरसे वो लापता रहें, ये एक इंतहाई कड़ा, खौफनाक और तकलीफ़ दे जो थी, गुमशुदगी थी, जो उनको भुगत के आएंगे वो, और उनके घर वाले जो हैं वो इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं जिसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसका कोई प्यारा लापता हो। इस हवाले से हम बलूचिस्तान का एक मिसाल दे सकते हैं कि बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में लोग लापता थे, उनके लिए आवाज़ें उठी, लोग बैठे, तो उनको छोड़ा गया, उनके घर वालों तक पहुंचाया गया। तो भाई कराची के लोग भी पाकिस्तान के हैं, इतने ही मुहिब्बे वतन हैं, उनके अपने माँ बाप से इतने ही करीबी ताल्लुक़ है, मोहब्बत का, प्यार का, उनके बच्चे भी उनकी याद में तड़प रहे हैं, उनके ऊपर भी रहम की नज़र डाली जाए और जो लापता हैं उनको उनके घर वालों से मिलाया जाए ताकि वो एक मुस्बत और तामीरी सोच के साथ पाकिस्तान का हिस्सा बने, अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में, कराची की तामीर व तरक्की में, और एक मुस्बत चेहरा जो बिगड़ गया था, जो उर्दू बोलने वालों का मुस्बत चेहरा भी सामने आना चाहिए। उसको, उस दाग को मिटाएं कि उर्दू बोलने वाले किसी का आलाकार बन के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे थे। वो एक मुस्बत चेहरा सामने आना चाहिए ताकि पाकिस्तान फले फूले, कराची फले फूलेगा, कमाएगा, जागेगा, कारोबार करेगा तो पाकिस्तान सारे ख़तरों से निकल जाएगा, डिफ़ॉल्ट होने से निकल जाएगा, बेरोज़गारी से निकल जाएगा। कराची को सब ओन करें, कराची सबको ओन करता है तो कराची को भी ओन करें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।